أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا واقعہ ہے قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آئے اس کے بارے میں بڑھتے رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں، جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملاک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشدودی کی طرف نکل کر چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولیت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے کہ مسکیجے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرح جانے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یا فرشتے میت کا نام تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے سے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام الیحان میں لکھ دو اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اسے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں تھے۔ پھر وہ اس کی صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فضا آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھولتے ہی روح پروار کو ہوا اور خوشبو آنے لگی اور قبر کو بہت خوشادہ کر دیا جاتا ہے، اور قبر اس کے بعد میت کے نیک اعمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بارش دیتے ہیں۔ اب یہ تو ایک مومن کا واقعہ تھا اور مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا۔ اب ایک کافر کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے، آئیے جانیں میرے دوستو۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے اور اس کو تحد نظر دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے۔ پھر طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹانٹ میں لپیٹ لیتی ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردوں کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کر لیتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جس میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچ کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی بعد امنی ایسی صورت میں آتی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پرنور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بخت خراب حال انسان، تو
مغالطے اور دھوکے میں رہا پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مکان ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہت تعداد ہے۔ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے، اچھا، یا اگر ایسا تھا تو اس لیے میں گلزار بن جاتی ہوں اور اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریخی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ سے خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریخ اور بدبودار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں؟ اگر اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کرایا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اے شہید، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور تو ہم سے بعد میں آیا، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والے سے عبرت حاصل نہیں کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے ہیں اور اس کے اعمال بھی پورے ہو چکے ہیں، چاہے اچھے تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھے کہ تو دارالعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے افعال کا تدارک کے نیک کاموں سے کر لیتا۔ تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو نے ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھے پہلے لوگوں کے کندھوں پر لد کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھایا جاتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو؟
کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر کفن پہنائیں اور پھر تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئیں۔ منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے بادل کی طرف جرتے بال زمین پر لٹکتے اور اپنے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹائے ہوئے آئے اور وہ آ کر تمہیں یہ جوڑے تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عرض کیا کہ تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں جواب دے دوں گا۔ یہ روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے کہ انبیاء صدیقین کی امت پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب کو موقوف کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ منکر نکیر اور سوال جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا ہے اسے بھی سوال اور جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتائیں کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے گھبراتے ہیں کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا ہے اور دنیا کو آباد، لہذا آبادی سے ویران میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا آپ صحیح فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوستو احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو میں پھر موت سے کیوں گھبراؤں اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دیں؟ حدیث میں یہ ہے کہ دو چیز جو کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت کی اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے کہ دوسری مفلسے ہے، کیونکہ مفلسے حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامات دے گا۔ پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی کائنات اور تیسری عبادت میں دل جمائیں اور اطمینان، اور کیونکہ موت کو بھول جائے گا اور اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی۔ پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو عنایت نہ ہوگی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کر کے اور نیک اعمال سے موت کے بعد کا سامان درست کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ سبق اے مسلمان، موت اور عالم
برشک کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ پتہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہے یا نیک۔ ہو سکتا ہے ہماری نظر میں صرف اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہو، لیکن نیکیاں بھی موجود ہو جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہو اور وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہو۔ اس لیے ہر شخص آپ کو اپنے غرور، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پرہیز کیا کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کیا کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان جمع کر سکو اور تم اللہ تعالیٰ کی خوش نودی حاصل کر سکو۔ شراب پینا، زنا، خوری، چوری، جوا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، عیب، ظلموں، ماں باپ کی نافرمانی اور قسم کی بہت سے گناہوں کے بارے میں پڑھ چکے ہو کہ ہمیں کس قدر کے سخت عذاب ہمیں ایسی گناہوں کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غیرت، صدقہ، رحم دلی، محبت اور بھائی چارہ جیسے تمام نیک کاموں پر دل سے عمل کرا کرو۔ تمہارے یہاں سبھی عمل آخرت میں کام آئیں گے اور تجھ کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا ہو۔ خدا حافظ بھائیو۔ Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.